بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد بن سفیان الحذلی بہت بدصورت آدمی تھا۔ اس کا قد بڑا تھا، جسم بہت طاقتور تھا۔ جس قدر وہ بدصورت تھا اتنا ہی اسلام دشمن تھا۔ اسلام کی مخالفت میں ہر وقت سرگرم رہتا تھا۔ اس کی بدترین حرکتوں سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے درمیان فرمایا، خالد بن سفیان کا کام کون تمام کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہی ایک صاحب فوراً اٹھے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کام میرے سپرد کر دیجئے اور اس شخص کی کوئی نشانی بتا دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے۔ اس پر وہ صحابی بول اٹھے، یا رسول اللہ، میں تو کسی چیز سے نہیں ڈرا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے اور یہودی اور کچھ دوسرے بدترین لوگ اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر سخت غصے میں تھے۔ شرارت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے تھے۔ انہی میں سے ایک خالد بن سفیان تھا۔ وہ صحابی اس کے رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خالد پر نظر پڑی تو اسے ایسا ہی پایا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن وہ بہت باہمت تھے۔ پہلے تو اس سے ادھر ادھر کی دو چار باتیں کیں، پھر اچانک تلوار نکال کر اس پر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر قلم کر دیا۔ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے اس دشمن کا کام تمام کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے انہیں اپنا عصا مبارک عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس عصا پر ٹیک لگایا کرو تاکہ قیامت کے دن تم مجھ سے اس عصا کے ساتھ ملو۔ یہ صحابی جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایک خوفناک دشمن کو ختم کیا، اور اس خوشی میں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا عطا کیا، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بڑے صحابہ میں ہوتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال بیعت عقبہ کبیرہ ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ سے 75 کے قریب لوگ مکہ معظمہ آئے تھے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ان میں شامل تھے۔ وہ اس بیعت سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ ان 75 مسلمانوں نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی۔ اپنی جان مال اور اولاد کے ساتھ آپ کی حفاظت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان سب حضرات کا درجہ بہت بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ اس بیعت کے بعد مکہ میں ہی ٹھہر گئے۔ پھر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس طرح یہ مہاجر بھی ہیں اور انصاری بھی۔ ان میں ایمان کا جوش اس قدر تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بنو سلمہ کے گھروں میں گئے اور وہاں موجود تمام بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ بنو سلمہ کے ایک رئیس عمر بن جموح کو اپنے بت سے بہت محبت تھی۔ یہ پرجوش نوجوان رات کے وقت اس بت کو اٹھا لائے اور غلاظت کے ایک ڈھیر پر پھینک دیا۔ عمر بن جموح جب صبح بت کی تلاش میں نکلے تو اس کو گندگی میں پڑا دیکھا۔ بہت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے، جس شخص نے یہ حرکت کی ہے اگر اس کا پتہ چل جائے تو میں اسے کچا چبا جاؤں گا۔ پھر وہ بت کو اٹھا کر گھر لائے اور خوشبو لگا کر اس کی جگہ رکھ دیا، لیکن یہ نوجوان پھر اس کو اٹھا کر لے آئے اور گندگی میں پھینک دیا۔
جب بار بار یہ واقعہ پیش آیا تو عمر بن جموح اپنے بت سے بیزار ہو گئے، سمجھ گئے یہ کیسا معبود ہے جسے گندگی میں پھینک دیا جائے تو گندگی میں ہی پڑا رہتا ہے، کوئی وہاں سے نہ اٹھائے تو وہیں پڑا رہے۔ چنانچہ یہی چیز ان کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے باہر ایک قبیلے کے ساتھ رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے غزوہ احد میں شرکت کی، اس کے بعد دوسرے تمام غزوات میں شریک رہے۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے ایک یہودی ابو رافع بن ابی حقیق نے قبیلہ غطفان کے لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا کر ایک لشکر تیار کر لیا ہے اور وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کا کام تمام کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 4 دوسرے صحابی اس کی طرف روانہ فرمائے۔ اس مہم میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ 5 مجاہدین خیبر گئے اور ابو رافع کو قتل کر کے کامیاب لوٹے۔ باقی 3 صحابہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسعود بن سنان اور خزائی بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ایک ٹیڑھی لکڑی اس زور سے ماری کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے زخم پر سے کپڑا ہٹایا اور اس پر پھونک ماری، میرا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا اور پھر کبھی میرے سر میں تکلیف نہ ہوئی۔ آپ بہت عبادت گزار تھے۔ ایک بار رمضان آیا تو آپ اپنی بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں سے روزانہ مسجد میں آنا جانا ممکن نہیں تھا، جبکہ وہ لیلۃ القدر میں جاگنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 27ویں شب آ جانے کے لیے کہا، گویا یہ اشارہ تھا کہ اس سال شب قدر کا 27ویں رات کو امکان ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال 27ویں شب کو ضرور جاگتے تھے۔ بہت سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی یہی معمول اپنایا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے 54 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ وہ عصا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا تھا ان کے ساتھ دفن کیا جائے۔ چنانچہ وہ فوت ہوئے تو عصا مبارک کفن کے اندر ان کے پیٹ پر رکھ دیا گیا اور انہیں اسی عصا سمیت دفن کیا گیا۔ اللہ ان سے راضی ہو۔